غیر مسلم کو ناحق قتل کرنے کی سزا، اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس غیر مسلم کو آخرت میں کیا دیں گے؟ اور جس مسلمان نے قتل کیا ہے کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا؟ محمد مسلم بلند شہر۔ مسلمان نے قتل کیا تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، وہ سزا کھائے گا اس قتل کی، کیونکہ کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی حرام ہے، غیر مسلم کو قتل کرنا بھی حرام ہے۔ تو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، قرآن کہتا ہے جس نے بھی کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا تو ایسے جیسے تمام انسانیت کا قتل کر دیا اس نے۔ تو قتل نفس یہ بہت بڑا جرم ہے، اور غیر مسلم جو آپ کے کنٹری میں رہتے ہیں ان کے قتل کے بارے میں تو بہت شدید احادیث ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جو کسی معاہد کو ذمی کو قتل کرے گا، یعنی غیر مسلم جو آپ کے کنٹری میں رہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن میں اس کی طرف سے بدلہ لوں گا۔ تو اس لیے مسلمان ہو یا غیر مسلم کسی کو بھی قتل کرنا ناجائز ہے۔ باقی یہ کہ جس غیر مسلم کو ناحق قتل کیا تو اللہ اس غیر مسلم کو آخرت میں کیا دیں گے؟ دیکھو، غیر مسلم کے عمل کا بدلہ آخرت میں نہیں ہے۔ غیر مسلم پہ ظلم ہوا تو اللہ اس کو ظلم کا بدلہ اس طرح سے دلائیں گے کہ اس مسلمان کو اللہ سزا دیں گے جہنم کی آگ کی صورت میں، یہ تو ہوگا۔ لیکن اس غیر مسلم کی بخشش ہو جائے اس بیس پہ کہ اس کو قتل کیا ہے کسی نے، تو بخشش اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ بات قرآن اور حدیث میں بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا ایک جرم ہے، وہ اللہ پر ایمان کیوں نہیں لے کر آیا، وہ اللہ کی کتابوں پہ ایمان کیوں نہیں لایا، وہ اللہ کے پیغمبروں پہ ایمان کیوں نہیں لے کر آیا۔ یہ جو جرم ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں، اس لیے اس کی بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس مضمون کو قرآن اور حدیث نے بہت واضح بیان کیا ہے۔ تو ہاں، یہ ضرور ہوگا کہ اس غیر مسلم پر جس مسلم نے ظلم کیا، اس مسلم کو ظلم کی سزا بہرحال ملے گی۔ اشراق اور نوافل میں نیت کیسے کریں؟ اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ الحاجت، یہ جو نمازیں ہیں اور دیگر نوافل، ان میں نیت کس طرح کی جائے گی؟ کیا اس میں وقت کا تعین کرنا ضروری ہے؟ اور وقت کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ شہزاد صاحب سندھ سے۔ دیکھیں، نہ وقت کا تعین ضروری ہے، نہ ان نمازوں کے نام لینا ضروری ہے۔ اشراق میں تو آپ دل میں بس نیت کریں کہ میں جو نماز جو سورج کے طلوع ہوتے ہوئے پڑھی جاتی ہے وہی پڑھ رہا ہوں، ظاہر ہے وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ اس وقت آ کے۔ چاش میں بھی آپ بس دل میں یہی نیت کریں کہ بھائی جو نبی کی سنت ہے اس وقت آپ نماز پڑھتے تھے تو میں وہی نماز پڑھ رہا ہوں، بس دل میں ارادہ ہوتا ہی ہے، اتنا کافی ہے۔ کوئی بھی نیت نہیں کریں گے پھر بھی ہو جائے گی نماز۔ اور اوابین بھی وہ چاشت ہی کی نماز کو کہا جاتا ہے۔ مغرب کے بعد جو 6 رکعت نفل عام طور پہ پڑھے جاتے ہیں وہ الگ سے اس کی فضیلت ہے، لیکن وہ حدیث میں اس کو اوابین نہیں کہا گیا ہے، تو اس میں بھی کوئی نیت نہیں، بس نفل پڑھ لیں آپ، اتنا کافی ہے۔ باقی صلاۃ الحاجت نام کی تو کوئی الگ سے نماز ہے نہیں حدیث میں، بلکہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی حاجت ہو تو آپ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں، تو بس 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لیا کریں، اس کو کوئی الگ سے صلاۃ الحاجت کا نام دینے کی یا سوچنے کی یا نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہی صلاۃ الحاجت ہی کہلائے گی وہ۔ تو کوئی الگ سے یہ ٹرم صلاۃ الحاجت کے نام سے ہمیں ملتی نہیں ہے روایات میں، وہ اس کو نام دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو کہ ناموں کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی بھی نماز کو کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے، نہ اللہ رسول کی طرف سے پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، لیکن کوئی الگ سے اس کی نیت نہیں ہے، بس 2 رکعت پڑھیں اور دعا مانگیں، یہی کافی ہے۔